إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ پل صراط سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پار کریں گے. اس میں ہم امت محمدیہ کے لیے کیا سبق ہے؟ ایمان والے جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہوگا، عمل کی بنیاد پر اس باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستے کو مومن پار کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں مؤمنین اور منافقین کے احوال کو بیان فرماتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہوں گے پل صراط پر سے گزرتے وقت. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ مومن مردوں کو دیکھیں گے، مومنہ عورتوں کو دیکھیں گے کہ نور ان کے دائیں بائیں اور آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا آج کے دن تمہیں خوشخبری ہو ایسے باغات کی جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایمان والوں کے اعمال کی روشنی ان کے دائیں جانب بائیں جانب اور آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اعمال کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اعمال کی روشنی کی بنیاد پر ایمان والے اس راستے کو آرام سے پار کر لیں گے. لیکن جب منافقین کا معاملہ آئے گا، کافرین کا معاملہ آئے گا، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. آپ وہ دن دیکھیں گے کہ منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کا حال کیا ہونے والا ہے. ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے ایمان والو ذرا ٹھہر جائیے، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، آپ کے پاس روشنی ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ کی روشنی کے سہارے ہم بھی چلے جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں روشنی دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ایمان والے کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں جا کر کے روشنی تلاش کرو. یعنی ہم نے دنیا میں قرآن کے مطابق عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا. ہم نے دنیا میں منافقانہ زندگی نہیں گزاری، مومنانہ زندگی گزاری. اسی کا بدلہ آج ہمیں یہاں مل رہا ہے. لہذا یہ روشنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے اور ہمارے ہی لیے ہے، منافقین کو روشنی نہیں دی جائے گی. فالتمسوا نورا،
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ تبارک و تعالی مومنین اور منافقین کے درمیان پردہ حائل کر دے گا جہاں پر ایک دروازہ بھی ہوگا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، باہری حصے میں رحمت ہوگی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور ظاہری حصے میں عذاب ہوگا. یہ پل صراط کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے کہ مومنین اپنے اعمال کی بنیاد پر تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ جو پل صراط کا ہوگا یہ اپنے نیک اعمال کی روشنی کی بنیاد پر آرام سے پار کر جائیں گے، لیکن منافقین کا معاملہ وہاں پر اٹک جائے گا، وہ پار نہیں کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اعمال کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے کہ کل قیامت کے روز ہمارے اعمال روشنیاں پیدا کریں پل صراط میں. ایک صحابی سوال کرتے ہیں پل صراط کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے روز آپ میری سفارش کیجئے گا. کہتے ہیں کروں گا. دوسرا سوال صحابی کے ذہن میں آتا ہے، تلاشوں گا کہاں؟ سفارش کروانے کے لیے اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، تلاشوں گا کہاں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يشفع في يوم القيامة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا فاعل فقال یا رسول اللہ فأين اطلبك قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط قال فإن لم ألقك على الصراط قال اطلبني عند الميزان قال فإن لم ألقك عند الميزان قال اطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواہ ترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز میری سفارش کر دیجئے گا. صحابی کو فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار میں ہو جاؤں. کہتے میں کروں گا سفارش. دوسرا سوال آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاشوں گا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ کہتے ہیں کہ انس اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، مجھے جب ڈھونڈنا ہو، مجھے جب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا تو سب سے پہلے پل صراط کے پاس آنا، وہاں مجھے ڈھونڈنا، وہاں مجھے تلاش کرنا، وہاں میں مل جاؤں گا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پل صراط پر آؤں گا، وہاں پر میں آپ کو نہ پاؤں گا تو پھر میں کہاں تلاشوں گا؟ آپ نے فرمایا اطلبنی عند المیزان، جہاں پر نیکیاں تولے جا رہے ہوں گے، جہاں پر نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، جہاں پر میزان ہوگا، ترازو ہوگا، وہاں پر آ جانا، وہاں پر میں مل جاؤں گا. پھر سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِندَ الْمِيزَانِ، اگر میں میزان پر آؤں گا، آپ کو میں نہیں پاؤں گا تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبنی علی الحوض، حوض کوثر پر آ جانا، حوض کوثر پر آ جانا، جہاں میں جام کوثر امت کے پیاسوں کو پلا رہا ہوں گا، وہاں پر آ جانا. کہتے ہیں کہ انس فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، تین ہی جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں میں ضرور ملوں گا، چوتھی کوئی اور جگہ تلاش مت کرنا، انہی تین ہی جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں مجھے تلاش لینا، میں سفارش کروں گا. تو جہاں پر پل صراط کا معاملہ ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشے جانے کی جو بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائیں گے، ان میں سے ایک جگہ جو ہوگی وہ پل صراط ہے. حالت کیا ہوگی پل صراط پر سے گزرنے والوں کی؟ ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم كحسك على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبط به ومنقوص فيها. رواه ابن ماجه في ابواب الزهد.
ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع الصراط بین ظہرانی جہنم، جہنم کے دونوں کناروں پر یہ راستہ ہوگا، اور اس راستے کے دونوں کنارے سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، راستہ بھی باریک ہوگا، راستہ بھی تیز ہوگا، اور دونوں کنارے پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے سادان کے کانٹوں کی طرح۔ سادان ایک کانٹے کا درخت ہے جو عرب ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ثم یستجیز الناس، پھر اس باریک راستے سے لوگوں کو گزرنا ہوگا، پار کرنا ہوگا۔ فناج مسلم، ایک طبقہ ایسا ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا طبقہ ہوگا، ایمان والا طبقہ ہوگا، عمل صالح کرنے والا طبقہ ہوگا، اس راستے سے چل کر کے گزر جائیں گے۔ وَمَخْدُوجٌ بِهَا ثُمَّ نَادٍ، کچھ لوگ ہوں گے جائیں گے ان کے جسم کا کچھ حصہ کٹ کر کے گر جائے گا، پھر لڑھکتے کسی طرح سے گزر جائیں گے۔ وَمُحْتَوَسٌ بِهَا، کچھ لوگ پھنسے رہیں گے، اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے میں پھنسے رہیں گے، کوئی نکالنے والا نہ ہوگا، کوئی وہاں پر ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی فریاد رس نہ ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ وَمَنْكُوسٌ فِيهَا، کچھ لوگ جیسے ہی راستے پر چلیں گے فوراً اوندھے منہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں گر جائیں گے، وہ چل نہیں پائیں گے، ان کے اعمال قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہوں گے، ان کے اعمال قرآن و حدیث سے کے خلاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں پر کامیاب ہونے والے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلسرات میں اور ایک معاملہ ہوگا، جنتی خوش ہوں گے، جہنمی ناراض ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ پلسرات کو استعمال کرے گا موت کو ذبح کرنے کے لیے۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها ابدا۔ رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بالموت یوم القیامہ، موت کو قیامت کے دن موت لائی جائے گی، فیوقف علی الصراط، پل صراط پر رکھ دیا جائے گا۔ جنت و جہنم کے درمیان اس موت کو رکھ دیا جائے گا، پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، اے جنت میں جانے والو، اے جنت میں جانے والو۔ یہ آواز سنتے ہی سارے جنتی گھبرا جائیں گے، سارے جنتی پریشان ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یخرجوا من مکانہم الذی ھم فیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے ہمیں نکالے جانے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ آواز ہمیں جنت سے نکلنے کے لیے کہے، پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ جنت جیسی نعمتوں کو پا کر کے سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ جنت میں جانے والے ایسے بھی ہوں گے جنہوں دنیا میں جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی، پریشانیوں میں گزری ہوگی، بے چینیوں میں گزری ہوگی، بے قراریوں میں گزری ہوگی، لیکن رب کو نہیں بھولا ہوگا، شریعت کے مطابق عمل کرنے کو نہیں بھولا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کو نہیں بھولا ہوگا، دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہوگا، لیکن طریقہ رسول سے ہٹ کر کے عمل کرنا برداشت نہ کیا ہوگا۔ ایسے لوگ وہاں ہوں گے، گھبرا جائیں گے کہ اتنی ساری مصیبتیں جھیلیں ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ آواز آج ہمیں کیا صدا سنائے گی، گھبرا جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ پھر صدا لگانے والے صدا لگائیں گے یا اہل النار، اے جہنم میں جانے والوں،
یہ آواز سنتے ہی سارے جہنمی خوش ہو جائیں گے، خوشیاں منائیں گے. کیوں؟ ان یخرجوا من مکانہم الذی ھم فیہ، کہ لگتا ہے کہ اس عذاب سے ہمیں نکالا جائے گا، لگتا ہے کہ اس آگ سے ہمیں نکالا جائے گا. دونوں کو چوکنا کر کے، دونوں جماعتوں کو چوکنا کر کے ان سے پوچھا جائے گا حل تعرفون ھذا، جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے. موت ذبح کر لی جائے گی اور دونوں فریقوں سے کہا جائے گا کلاہما خلود فیما تجدون لا موت فیہا ابدا. اے جنت میں جانے والوں سنو، جنت میں موت کبھی نہیں آئے گی، جنت کی نعمتوں سے تم ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوتے رہو. مرنے کی فکر ذہن سے نکال دو، مرنا نہیں ہے، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال ہوتے رہنا ہے، کیونکہ موت ذبح کر دی گئی ہے. اور اے جہنم میں جانے والوں سنو، جہنم میں تڑپتے رہو، بلکتے رہو، روتے رہو، جلتے رہو، کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے. قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے کا بدلہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر ملتے رہنا ہے. تو پل صراط کا جو ایک معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ ہوگا وہ یہ ہے کہ موت لائی جائے گی اور جہنم و جنت کے بیچ میں ذبح کر دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش. سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، لیکن دیگر انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے کیا، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ہم نے ایسا کر دیا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 اور 122 میں فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رب کے خلاف کیا. فغوا، وہ مطلوب سے، وہ راہ حق سے الگ ہو گئے. کہا تھا جنت میں فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا، توبہ قبول فرمایا اور اسے رہنمائی فرمائی. غلطی کے نشاندہی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. لیکن جب معافی کی بات، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو یاد نہیں کرواتا ہے، غلطیوں کو یاد نہیں کرواتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کہتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 2 لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پچھلی اور اگلی پچھلی خطاؤں کو بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں امت کے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی عمل کیا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے؟ حدیث وعن عطا قال دخلت انا وعبید بن عمیر على عائشہ فقال عبید بن عمیر یا عائشہ اخبرینی بعجب شیء رأیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکتت ثم قالت لما كان لیلة من اللیالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلة لربی. قالت قلت والله قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت قام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قال ثم بكى حتى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رواہ ابن حبان کی صحیح. ابن حبان کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت عطا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں. عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ اخبرینی باعجب شیء رأیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ، اے مومنین کی ماں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی چیز آپ کو سب سے بھلی معلوم لگی ہے، سب سے اچھی لگی ہے، کس چیز نے آپ کو تعجب میں ڈال دیا ہے، اس بارے میں ذرا سنائیے، اس بارے میں ذرا بتلائیے۔ کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بیان کرتی ہیں، لما کان لیلۃ من اللیالی، ایک رات کا واقعہ سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ آج رات مجھے عبادت کرنے دو، آج رات مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی قربت کو چاہتی ہوں اور آپ جو چیز کو پسند کرے میں بھی وہی پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے آپ عبادت کیجیے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کر کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فلم یزل یبکی حتی بل ہجرہ، نماز میں کھڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا رہی ہیں کہ اتنا روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے حصے کی قمیص آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ کہتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پر بس نہیں کیا، ثم بکا فلم یزل یبکی حتی بل لحیتہ، نماز میں کھڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ہی پر بس نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر نماز میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنا روئے کہ حتی بل الارض، کہ آنسوؤں کی وجہ سے سامنے والی زمین تر ہو گئی، سامنے والی زمین بھیگ گئی۔ اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تاخر، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے اگلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ جواب ملتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، بلال کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرض نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف، شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے، اگلے حصے کی قمیص بھیگ جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا کیا حق بنتا ہے؟ کم سے کم فرض نماز کی تو پابندی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگوں جس نبی سے محبت کرتے ہو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لہذا نبی کے ماننے والوں کا تقاضا ہے کہ کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرض نماز کی تو زندگی میں پابندی ہونی چاہیے۔ یہ صرف رات کا معاملہ نہیں تھا، دین کا کیا معاملہ تھا؟ دین کا کیا معاملہ تھا؟ حدیث وعن مطرف نبی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وفي صدره عزیز كعزیز الرحى من البكاء، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت مطرف اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے اور نماز کے دوران رو رہے ہیں، اور چکی پیسنے کی وجہ سے، چکی پیستے وقت چکی سے جس طرح سے آواز آتی ہے، رونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے ہی آواز آ رہی تھی۔ دن میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے ہیں، رات میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہی پیغام دیا تھا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ حدیث وعن ام سلمہ
کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفیض بها لسانو رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جسے امت نے بھلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کس سچویشن میں کر رہے ہیں, کس حالت میں کر رہے ہیں؟ امت کی فکر. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گھر گھرانے کی آواز آ رہی ہے, زبان چل نہیں پا رہی ہے. موت کے چنگل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سینے سے گھر گھرانے کی آواز آ رہی ہے, زبان صحیح سے چل نہیں رہی ہے. ایسے عالم میں, ایسی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز کی پابندی کرنا, لوگوں نماز کی پابندی کرنا, لونڈیوں کا خیال رکھنا, مدیتین کا خیال رکھنا. آخری وصیت کو ہم نے بھلا دیا, آخری وصیت کو ہم نے فراموش کر دیا. کب؟ زبان چل نہیں رہی ہے, سینے سے گھر گھرانے کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز, لوگوں نماز, نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا. یہ پیغام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیتی ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. تجارت کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. گھر بار کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. شادی بیاہ کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. دکان میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اسکول پڑھانے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. کوچنگ سینٹر کھولنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. کھیل تماشے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے 4-4 گھنٹے کا وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. لوڈو کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. تاش کے پتے بکھیرنے کا ہمارے پاس وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے. گلیوں میں, چوراہوں میں بیٹھ کر کے گپی مارنے کا وقت ہے. آج امت مسلمہ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ کے لوگوں نماز, لوگوں نماز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کو یہ پیغام دیتی ہے. اور اس نماز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شامل ہے, یہ ایسا اہم معاملہ ہے کہ ہر نماز کے وقت دو مؤذن نمازیوں کو پکارتے ہیں. 2 مؤذن, ایک مؤذن جو مسجد کے ذمہ داران جو رکھتے ہیں, جو مسجد میں مائک پر آ کے اذان دیتا ہے. دوسرا مؤذن فرشتے کی شکل میں ہوتا ہے کہ لوگوں جس گناہ کو کر کے جہنم کی آگ کو جلا رکھا ہے, جاؤ نماز پڑھو, اس گناہ کو بجھا دو. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاة یا ابن آدم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها فاطفئوها رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. طبرانی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے خاص ہوتے ہیں نماز کے وقت اذان دینے کے لیے, نماز کے وقت نمازی کو نماز کی جانب لے جانے کے لیے. کیا پکارتے ہیں؟ قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها, اے انسانوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس آگ کو تمہارے گناہوں نے بھڑکا رکھا ہے. اٹھو نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے سے آگ کو بجھا دو. انسان نما مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ موت کے بعد کامیاب ہونے کی طرف, آؤ میدان محشر میں کامیاب ہونے کی طرف, آؤ قبر کی تنہائی میں کامیاب ہونے کی طرف, آؤ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے میں کامیاب ہونے کی طرف. فرشتہ بھی کہتا ہے قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها, اے لوگوں جو گناہ کر کے جس آگ کو تم نے بھڑکا رکھا ہے, جس آگ کو تم نے 16 بار بنا رکھا ہے, اٹھو نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر کے آگ کو بجھا دو, گناہ کو کم کرو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں امت کے لیے یہ پیغام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز جیسی خصوصیت میں امت کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں کل قیامت کے روز پہلا سوال، پہلا حساب نماز نماز نماز. حدیث وعن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في المعجم الاوسط. طبرانی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا، بے چینی کا دن ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگنے کا دن ہوگا، بیٹے کا باپ سے بھاگنے کا دن ہوگا، ماں کا بیٹی سے بھاگنے کا دن ہوگا، بیٹی کا ماں سے بھاگنے کا دن ہوگا، گہرے دوست کا گہرے دوست سے بھاگنے کا دن ہوگا، کوئی کسی سے نہ پوچھنے والا دن ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے سے پہلا جو حساب لے گا، پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا الصلاۃ، نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے، نماز کی پابندی کر کے آیا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کر کے آیا ہے. دکان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جہاں پر 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کھولے رکھتے ہیں. مکان کے بارے میں، دنیاوی جائیداد کے بارے میں، دنیاوی مصروفیات کے بارے میں نہیں، الصلاۃ، نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے. فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز اگر درست ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، شریعت کے مطابق پڑھی ہوگی، طریقہ محمدی کے مطابق پڑھی ہوگی، صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، سارے اعمال درست ہوں گے، سارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دے گا. وَإِن فَسَدَتْ، نماز میں فساد ہوگا، نماز میں بگاڑ ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، فساد سائر عملی، سارے اعمال برباد ہوں گے، سارے اعمال فساد کا شکار ہو جائیں گے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نماز کی پابندی اور نماز اگلے پچھلے گناہ کی معافی ہونے کے باوجود رات میں بھی رونا، دن میں بھی رونا، اس خصوصیت میں امت کے لیے بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. اس خصوصیت میں موت کی بات کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. اس خصوصیت میں جہنم سے بچنے کا راز چھپا ہوا ہے. اس خصوصیت میں جنت میں جانے کا راز چھپا ہوا ہے. اور یہی وہ خصوصیت ہے، یہی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا راز چھپا ہوا ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟ وعن کعب بن الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلنی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذاک قال هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے تھے کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا کرتا تھا، رات گزارا کرتا تھا، وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا، آپ کی ضرورتوں میں کام آتا تھا. خوش ہو کر کے کہا کہ ربیہ سوال کر، اے ربیہ بن کعب سوال کر، مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جنت میں جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ معیت اور میں آپ کا ساتھی جنت میں بھی بننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کچھ اور مانگو.
کہتے ہوا ذاک، کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ایسا معاملہ ہے تو سن، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بہت زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کر کے تم میری مدد کرو، یعنی فرائض کی تو پابندی کرنی ہی ہے۔ اے ربیہ، اگر جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں امت محمدیہ کے لیے بہت سارا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خصوصیت میں امت محمدیہ کے لیے کامیابی کا راز پنہا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم مسجد سے دور ہوں، ہم رب کی عبادت سے دور ہوں، ہم فرائض کو ادا کرنے سے دور ہوں۔ حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنانے کا حقدار وہی شخص ہوگا جو شہادتین کی اقرار کر لینے کے بعد نماز کا پابند ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک اور خصوصیت، جنت کو اگر 3 حصوں میں کر دیا جائے تو 2 حصے میں صرف امت محمدیہ کے لوگ رہیں گے، اور 1 حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں ہیں، پھر جتنے انبیاء آئے ان کی جتنی امتیں ہیں سارے ملا کر کے 1 حصے میں، اور صرف امت محمدیہ کی وجہ سے جنت کے 2 حصے بھرے ہوئے ہوں گے۔ حدیث وعن ابن بریدہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف و80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم، رواہ ترمذی فی ابواب صفۃ الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و100 صف، کہ لوگوں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 منها من هذه الامه، 120 صفوں میں سے 80 صف میں جو ہوں گے وہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی انہی صفوں میں شامل فرما، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا بھی شمار ان 80 صفوں میں سے ہو۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہوں گی، ان 80 صفوں میں صرف اور صرف امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، و40 منها سائر الامم، اور بقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سارے امتیں ملا کر کے بقیہ 40 صفوں میں ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والوں کا یہ حال ہوگا کہ جہاں جنت میں 120 صفیں ہوں گی تو 80 صفوں میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی ہوں گے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو جانتے ہوئے خصوصیات محمدی سے جو میسج ملتا ہے اس میسج کو، اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی میں بتانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، اور مزید متبع سنت بن کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سے جو لوگ نمازی ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما، اور جو لوگ بے نمازی ہیں پروردگارہ تو انہیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی ساری چیزوں میں، دنیا کے سارے کاموں میں نماز کو سب سے زیادہ اہم دیتے ہوئے نماز والا عمل اور نمازی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ صابر نام کے ایک شخص ہیں، جماعتی شخص، اسی طرح سے جناب منیر صاحب ہیں، ان دونوں کے والدہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح سے مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں جناب عبدالرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جو مدار پور لکڑی کے ہیں، اور مدرسے کے
مسجد کے تعاون کا معاملہ ہے، تعمیر کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس کا تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر کے دینی کاموں میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح سے مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8:30 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.